اس سے بہتر ہے کہ فقہ اکبر پڑھی جائے. یہ الگ بحث ہے فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی نہیں لکھی، لیکن فقہ اکبر جس نے بھی لکھی ہے نا، چاہے وہ ابو حنیفہ کوفی ہوں رحمہ اللہ، اور چاہے وہ ابو حنیفہ بخاری ہوں رحمہ اللہ، کمال کی کتاب، کمال. حنفیوں میں سارے ذخیرہ کتب میں، علم کلام میں، عقیدے میں، ہمیں اس سے بہتر کتاب اب تک نہیں ملی. کمال. وہ پڑھانی چاہیے تاکہ اہل السنہ کے عقیدے پہ موت آئے. 107 سے زیادہ بیانات ہیں جس میں وہ جگہ جگہ پہ آ گئی ہے. اور ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی التمہید یہ صوفیہ پڑھاتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا میں نے حضرت سے یہ پاک پتن میں پڑھی تھی عقیدے. شاہ ولی اللہ کا العقیدۃ الحسنہ، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنہ کے عقیدے کو بالکل بلا کم و کاست باندھ دیتی. پھر آگے چل کے جو انہوں نے لکھا ایک بات مقدمے میں، تو بس اتنی بات، ایک بات مقدمے میں طویل ہے ذرا سی، وہ الگ بات ہے. یہ کہتے ہیں وقفت تقلید فی الامصار ان ہؤلاء الاربعہ، امت اس پہ متفق ہو گئی ہے کہ وہ چاروں ائمہ کی پیروی کرے گی. امام حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امت نے سارے شہروں میں اپنے آپ کو ان چاروں ائمہ کی پیروی میں پابند کر لیا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ اختلافات جو کسی زمانے میں پائے جاتے تھے وہ کم ہو گئے، اور لوگوں نے ان کی تقلید پر اعتماد کا اظہار کر دیا. لہٰذا جتنے بھی مذاہب نقل ہو رہے ہیں اور جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے اصول بھی درست اور ان کی سند اوپر تک حضرات سے ملتی ہے. اب کوئی آدمی اجتہاد کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ اس نے ان چاروں ائمہ کو چھوڑ کر کوئی اور پانچواں طریقہ اب اپنا لیا ہے، تو بات نہیں مانی جائے گی. یہ ہے وہ چیز جو الانصاف میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے اور ابن خلدون نے بھی لکھی. ابن خلدون اپنے مقدمے میں جب اس بحث پہ آئے ہیں کہ حضرت مہدی نے آنا ہے یا نہیں، تو ابن خلدون کے بارے میں اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ ان پہ تنقید ہے زبردست. ابن خلدون کہیں اقرار کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں اب تک تو مہدی آیا نہیں، کہیں کہتے ہیں یہ جملہ ہے جو انہوں نے ہم ابھی بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مہدی کے آنے کی عقیدے پہ بہت سی احادیث صحیح ہیں اور اکثر ضعیف. اب جب اس فکر کو پڑھیں تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. اسی لیے ابن خلدون پہ بعض علماء نے جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو حضرت مہدی کا انکار کرتا ہے. قیامت کی 5 شرائط پر پوری امت متفق ہے. حضرت مہدی کی تشریف آوری پہ، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، دجال کا ہونا، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، اور ایک جانور کا زمین پھٹنے پہ باہر آ جانا، جو قرآن میں بھی آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانور زمین سے باہر آئے گا، دابۃ الارض، زمین کا ایک جانور، تکلمہم، جو لوگوں سے گفتگو کرے گا. یہ 5 شرائط ایسی ہیں جن پہ امت متفق رہی ہے. یاد رکھو حضرت مہدی کے آنے کا ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنہ میں سے ہیں، اور فتوے کی زبان میں اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے نا، ڈر ہے کہ وہ کفر تک نہ پہنچے. 2 مسالک ہیں امت میں. ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک تیسری بات بیان کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا یہ تم ٹھیک کہتے، انہوں نے تصویر فرمائی تھی. امت میں ایک پورا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ احادیث متواتر ہیں. اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، کہ اگر کوئی انکار کرے گا تو کفر کرے گا. اتنی حدیثوں کو جھٹلائے گا والعیاذ باللہ.
دوسرا گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے حضرت مہدی نے آنا ہی نہیں۔ ہم نے عرض کیا اپنے اساتذہ سے کہ حضرت ایک آدمی وہ ہے جو ان احادیث کو جانتا ہے پھر انکار کرتا ہے، یہ منکر حدیث ہے اصل میں۔ حضرت مہدی کے آنے کا تو ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے ہی، یہ اصل میں در حقیقت ان تمام احادیث کا انکار کر رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس بنیاد پر یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جو آدمی پڑھا لکھا ہی نہیں، جس سے ان احادیث کو دیکھا ہی نہیں، اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، البتہ شدید گناہ گار ہے کہ اسے عقیدہ سیکھنا چاہیے تھا۔ عقیدہ کیوں نہیں سیکھا؟ عقیدہ کیوں نہیں پڑھا؟ اور خیر سے آپ کا پورا نظام تعلیم سیرت سے بالکل پاک ہے، جہاں میر درد اور شبلی اور فلاں پڑھائے جاتے ہیں، کوئی نصاب تعلیم ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 8-10 سالوں میں کوئی چھوٹی سی کتاب، کوئی چیز، کچھ نہیں، اور پاک ہے بالکل عقیدے سے۔ کیا آپ اہل سنہ میں سے ہیں؟ بچے یہ عقیدہ ہے، اہل سنہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں بیٹے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، بس اسے رٹ لو۔ علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، کلام، ارادت، ان 8 صفات ہیں اللہ کی بیٹے، بس اس کو رٹ لو۔ یہ ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خدا کے آخری پیغمبر اور رسول، اور ان کے بعد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اپنی اس پرانی نبوت کے ساتھ جو اللہ نے انہیں مرحمت فرمائی تھی۔ بس یہ عقیدہ، ان سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے بیٹے، یہ عقیدہ۔ کوئی سلیبس ہے؟ مرنا کس چیز پہ ہے یہ تو پتہ چلے گا جب تم پہنچو گے اور ہم پہنچیں گے قبروں میں۔ فی ما کنتا، زندگی کہاں گزاری۔ مالکیوں کی جو طبقات کی کتابیں اس میں دیکھ رہے تھے، ایک ان کے فقیہ تھے مالکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زندگی میں کوئی 60-65 سال عقیدہ پڑھایا۔ عقیدہ کیا چیز ہوتا ہے؟ تو خواب کی بات ہے، آپ چاہے نہ مانے پھر کیا فرق پڑتا ہے، لیکن کسی شاگرد نے دیکھا تو اس نے کہا حضرت قبر میں کیا گزری؟ تو انہوں نے کہا فرشتے آ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ من ربکم، آپ کا پروردگار کون ہے؟ من ربک۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور میں نے کہا کہ 60-65 سال عقیدہ پڑھایا ہے اور ہر ایک بچے کو سکھاتا رہا ہوں کہ اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ قیامت میں، اور ہائے افسوس ساری محنت اکارت گئی، برباد ہو گئی۔ اب بھی مجھ سے آ کے پوچھتے ہو کہ اللہ کیا، اللہ کون ہے؟ تو دوسرے فرشتے جو تھے آئے، انہوں نے کہا اٹھو، یہ سچ کہتا ہے، یہ عقیدہ بچوں کا کھیل نہیں۔ اس لیے اللہ نے چاہا تو مثنوی میں یہ جو عقائد کی مباحث مولا روم رحمۃ اللہ جگہ جگہ کرتے ہیں نا، اسے پورا کریں گے تاکہ پتہ چلے مولا روم رحمۃ اللہ نے کتنا بڑا خزانہ یہ ہمارے لیے چھوڑا۔ تو ابن خلدون کہیں کچھ کہتے ہیں، کہیں کچھ لکھتے ہیں، کہیں کچھ لکھتے ہیں۔ تو ہم نے اساتذہ سے عرض کیا کہ ایک تو وہ ہے کہ احادیث کا انکار کرے، وہ کفر ہے۔ ایک وہ ہے جس سے پڑھا ہی نہیں ہے تو گناہ گار ہے، عقیدہ اس کو درست ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ہمارا عقیدے میں شامل ہے اہل السنہ کے کہ حضرت مہدی کی تشریف آوری ہوگی۔ اب سب چیزوں سے ہٹ کے ہم صرف اور صرف اس عقیدے پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مہدی کے بارے میں کیا ہے، اس احساس اور ذمہ داری کے ساتھ کہ جیسے اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا، جو چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں ٹھیک یہی چیز اللہ اگر پوچھے گا تو یہی عرض کروں گا جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اہل السنہ کا اے پروردگار عالم یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور ایک آدمی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، مہدی۔
ہمارے نزدیک وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اہل تشیع یہ کہتے ہیں، اور خود ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی خیال ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا، وہ مسلمانوں کے کام آ کے سنبھال لیں گے، اور ان کے بعد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جسے امت نے قبول کیا ہے، اور اے پروردگار یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ کثرت سے احادیث آئی ہیں، اتنی احادیث کی جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے دور میں بہت سے لوگ ہیں جن احادیث پر بحث کرتے ہیں اور جہالت کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کے متعلق امت میں ثقہ روایات اور امت میں وہ افراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر جب تک کہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر دور میں وہ قابل اعتبار لوگ رہے ہیں، انہوں نے حضرت مہدی کے آنے کی بشارت دی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان احادیث کو بیان کیا ہے، ائمہ انہوں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے، اور ان ائمہ نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات ان تک پہنچی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ حضرت مہدی نے تشریف لانا ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تشریف آوری ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وہ روایات پروردگار عالم آپ کے علم میں ہے، اور اس دنیا میں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ روایت حضرت مہدی کے آنے کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس کے راوی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، حافظ ابو بکر جو حدیث کے حفاظ میں سے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی، تو امیر المومنین سیدنا عثمان، علی اور طلحہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے۔ چوتھے آدمی عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں انہی کتابوں سے کہ عبد الرحمن ابن عوف اس بات کا فتویٰ دیتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جو آخری تقریر کربلا کے میدان میں کہی ہے، اور ابن اسیر نے نقل کیا ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سنی ہوں۔ یہ ابن کثیر میں دیکھنا، وہ اس کے راوی ہیں کہ ان کی یا ان کے بھائی کی اولاد میں حضرت مہدی قیامت کے قرب میں تشریف لائیں گے رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین ام سلمہ، ام المومنین ام حبیبہ، رملہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس بات کی راوی ہیں۔ چار عبداللہ، اے پروردگار تو اس پہ گواہ ہے کہ ان چاروں کی روایات ہم تک پہنچی ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر بن العاص، اور عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان سب نے گواہی دی ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے۔ 13واں آدمی جابر ابن عبداللہ ہیں، جن کا انتقال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آخری شاید آخری ہی تھے، کیا ان کے بعد کون رہ گیا تھا؟ یزید کی بغاوت کے تک بھی تھے، روایات آتی۔ حضرت انس ابن مالک، عمار ابن یاسر، عوف ابن مالک، صوبان جو آخری آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ قبر میں تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تھا، اور صوبان کہتے ہیں کہ میں چونکہ خادم رہا تھا عمر بھر، تو میں نے اپنی انگوٹھی ایسے پھینک دی قبر میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مجھے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اٹھا لے۔ میں نیچے اترا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما، اور میرے دل میں تھا کہ آپ اس پہ گواہ رہے ہیں کہ آخری آدمی جو دنیا میں ملا ہے آپ کا خادم صوبان۔
اللہ اس بات کو تو جان لے کہ ان سب کی احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ قرہ ابن ایاز تھے، علی الہلالی تھے، پھر اس امت میں ان کے بعد جو افراد آئے ہیں ان میں نعیم ابن حماد ہیں۔ اگرچہ اے خدا نعیم کی احادیث پر محدثین نے جرح کی ہے اور ہم اس کے قائل ہیں جو ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، ابو نعیم نے کتاب المہدی میں، طبرانی نے اپنے تینوں معاجم میں، اوسط، کبیر، صغیر میں، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ ماوردی نے جو کتاب لکھی ہے، ابو یعلا موصلی کی جو مسند ہے، بزار، حارث ابن حسامہ، اور خطیب نے المتفق والمفترق۔ تو جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ کتاب میں نے کتنی محنت سے عراق سے لی تھی اور کتنا اس کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، ابن مندہ نے تاریخ اصفہان میں، ابو الحسن نے حربیات میں، رازی نے، ابن جریر نے، ابو بکر بن مکری نے، اور ابھی امام دانی انہوں نے اپنی سنن میں، اور حذیفہ بن یمان نے، عوف ابن مالک نے، عمران ابن حسین نے، ابو طفیل آخری صحابی جن کا انتقال بصرہ میں 108 ہجری میں ہوا ہے، جابر صدیق، اور یہ عمران ابن حسین جو اے خدا بیمار ہو گئے تھے، اور فرشتے ان کے لیے لائن میں کھڑے ہو کے ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ سنن نسائی وغیرہ میں خدا تو جانتا ہے یہاں یہ روایات آئی ہیں۔ یہ 26 آدمی ہیں جو حضرت مہدی کے آنے کے قائل بھی تھے، اور انہوں نے ان احادیث کو اتنا صحیح طور پہ لکھا ہے کہ ابن خلدون جیسا کہتا ہے ان میں بعض ضعیف ہیں اور بعض بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ اے اللہ میرے اور تیرے درمیان ہے، میں اس عقیدے پہ زندہ ہوں، اسی پہ موت چاہتا ہوں، اور اسی پہ چاہتا ہوں کہ قیامت میں اول تو پوچھ نہیں، لیکن اگر تجھے پوچھنا ہی ہے تو یہ 26 میرے گواہ۔ ائمہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے، چنانچہ حضرت مہدی کی احادیث پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ابی داود، اس میں پوری کتاب المہدی آئی ہے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری میں نہیں آیا، مسلم میں نہیں آیا، بخاری میں آیا ہے ضمناً، ابو داود کچھ کم ہے حدیث میں، سیاہ ستہ میں داخل ہیں، ترمذی میں آیا ہے، ابن ماجہ میں آیا ہے، نسائی میں آیا ہے۔ یہ چاروں کتابیں ہمارے سیاہ ستہ جنہیں کہتے ہیں ان میں داخل ہیں۔ ہر محدث اس کی روایت کرتا ہے۔ ان سب کو دھوکہ ہی ہو گیا تھا جو تم آ کے اب کہتے ہو کہ شیعت کے اثر سے ہم نے ان روایات کو قبول کر لیا ہے۔ وہ مہدی اور ہیں جس کا وہ ادعا کرتے ہیں، اور جس مہدی کے ہم منتظر ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے وہ کوئی اور ہستی۔ حاکم نے مستدرک میں روایت نقل کی ہے، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کتاب کو نقل کیا ہے، دیلمی کی مسند فردوس ہے، اسقاف کی فوائد الاخبار ہے، مناوی نے کتاب الملائم میں، امام بہقی رحمۃ اللہ دلائل النبوہ میں، ابن جوزی نے اپنی تاریخ میں، ابن سعد نے طبقات میں، حسن بن سفیان نے، یہ جتنے ہیں ان سب نے حضرت مہدی کے آنے کا اقرار کیا ہے۔ 38 کتابیں تو یہ ان کی ہیں، اور اے خدا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں کئی احادیث کی سند پر نقد کیا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے تیری توفیق سے۔ حافظ ابو نعیم نے، سیوطی نے، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری کتاب لکھ دی ہے اور بہت کثرت سے احادیث لائے ہیں، العرف الوردی فی اخبار المہدی، اور یہ چھپی ہوئی موجود ہے، اور اس میں مہدی اور مہدی کے بعد جو کچھ ہوگا اس سے پہلے وہ اس میں صاف صاف آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مہدی آئیں گے، یا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری اولاد میں سے ہوں گے، اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی نسل سے ہوں گے، اور مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے۔
ابن کثیر اتنا بڑے محدث اور سب کچھ، انہوں نے پوری اس پہ کتاب لکھی ہے اور کہتے ہیں وقت افرط فی ذکر المہدی جزءا اللہ، میں نے پورا ایک جز، پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ اس سے مہدی کی احادیث بالکل ٹھیک ہیں اور قرب قیامت میں ان کی آمد ہوگی۔ صاحب کنز الامال لکھتے ہیں یہ امت کے وہ محدثین ہیں، پہلے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا، اب ہر صدی کے لوگ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی گزرے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ جو تھے، یہ تو ابھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے ہم اثر ہیں، خدا ان سب کو جانتا ہے۔ انہوں نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی نے آنا ہے، یہاں تک کہ شوکانی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حقت تواتر الاحادیث الواردہ فیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت اتنے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ، 26 تو ہم نے گنوا دیے نا، اتنے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آئی ہے کہ ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لوگ سب جھوٹے تھے۔ الفاظ مختلف ہیں، نشانیاں مختلف ہیں، لیکن فرد ایک ہی ہے، مہدی۔